شکار نہ ہو۔ میں زیادہ نہ کچھ کہہ کر یہ کہوں گا کہ گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹا اگر ویڈیو بنا رہے ہو تو ہرگز یہ کام مت کرنا، اس لیے کہ ہم ویڈیو والے نہیں ہیں، ہم تو موقف تاج الشریعہ پر آج بھی قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ جس کو جو ویڈیو بنانا ہے وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو معاشرے کے حالات کو دیکھ کر بڑا غم ہوتا ہے اور بڑی فکر سی سوار ہو جاتی ہے۔ آج میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہاں سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، میں ان کی فضیلت آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آج الحمدللہ یہاں اس جلسے کے اندر جو بچے فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ آئیے ان کی فضیلت، ان قرائے کرام کی فضیلت، اور آپ میں سے بھی جو دیکھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی بھی فضیلت احادیث طیبات کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حدیث پاک کی روشنی میں ان قرائے کرام کی فضیلت کو سنا جائے تو اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا اور میری عوام اہل سنت بھی ذرا توجہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي قرأ القرآن وعمل به۔ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن، اسی جامعہ کے اندر پڑھنے والے بچے جو آج زیور تعلیم سے آراستہ ہو گئے ہیں ان کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں اور آپ بستی والے بھی کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بیٹوں کو یعنی امت کے لوگوں کو کیا واضح فرما دیا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، من قرأ القرآن وعمل به، جس نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، وہ عمل به، اور عمل کر کے دنیا سے چلا گیا، ساتھ میں عمل کرنے کی بھی قید میرے آقا نے لگائی ہے۔ من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اب اس میں کسی برادری کی تخصیص نہیں کی گئی ہے اور کسی چھوٹے کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، کسی بوڑھے کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، کسی عورت کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، کسی بوڑھے یا مرد بچے کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ اٹھائیے قاضی عیاض کی شفا شریف، اس کے اندر یہ ملے گا، قرآن پڑھنے والا چاہے بچہ ہو، قرآن پڑھنے والا چاہے جوان ہو، اور قرآن پڑھنے والا چاہے ہماری بیٹیاں ہو یا ہماری بہویں ہو یا ہماری مائیں ہو، اگر قرآن پڑھ کر کے دنیا سے عمل کر کے چلی گئی تو قیامت کا دن ہوگا، ان کے والد کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور والدہ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف سرزمین کلواری۔ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آج
معاشرہ ہمارا تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ مجھے کہنے دے دیا جائے، آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ خوب لگاتے ہیں، یہ امام احمد رضا کانفرنس ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو بھولے جا رہا ہے کہ میرے امام احمد رضا نے کیا پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد پر سختی سے قائم رہنے کا حکم دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے، اس کے بعد ان کے بیٹے حضور حجت الاسلام نے، اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند نے، اس کے بعد میرے مرشد کریم حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان نے سب سے پہلے عقیدوں پر قائم رہنے کے بعد یہ فرما دیا، اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، موڑ چاہے کوئی سا بھی آ جائے، زندگی میں کوئی بھی حالات آ جائے، مگر مزاج یہ رہنا چاہیے کہ دشمن احمد کو شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے یہ پیغام ہمارا رہتا ہے، اس لیے کہ بنیادی بات عقیدے کی بات ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے تو ہمارا سنی مسلمان الحمدللہ کامیاب و کامرانی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ عقیدہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو ثواب پائے گا۔ عقیدہ اگر ہمارے بزرگوں کے مطابق ہے تو قرآن کریم راتوں رات پڑھے گا تو ثواب پائے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا تو ثواب پائے گا۔ ان لوگوں کے ماں باپ یعنی کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا، اور ہمارے مولانا ہارون اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر کو دراز فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ کتنی محنت و مشقت کے ساتھ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں اور دینی تعلیم کا انتظام کر کے آپ کی مدد سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہ علماء لائق مبارکباد ہے، مگر دلی پیغام یہ ہے کہ ہم نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ خدا را عملی میدان میں بھی اترے، اس لیے کہ یہ بچے جو قرآن کریم کے حفظ سے فارغ ہوئے ہیں، اٹھائیے حدیث پاک کے اندر آگے کیا فرمایا گیا، البس والداہ تاج یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور جناب عالی سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن قاری قرآن کا معاملہ یہ ہوگا، حافظ قرآن کا معاملہ یہ ہوگا، قاری قرآن کا معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا جب قاری قرآن کے باپ کے سروں پر تاج سجایا جائے گا، قاری قرآن کی والدہ محترمہ کے سر پر تاج سجایا جائے گا، اس وقت لوگ دیکھیں گے اور سوال کریں گے، آخرکار یہ جن لوگوں کے سروں پر تاج سجایا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن لوگوں کے سروں کو سجایا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بتا دیا جائے گا، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے۔ جب دنیا میں ان کو بھیجا گیا تھا تو رات سے سناٹا ہوا کرتا تھا، مگر یہ اللہ کے بندے قرآنی آیات کو پڑھ کر اپنے خانہ دل کو منور کیا کرتے تھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور کہیں سبحان اللہ۔ آپ کم سے کم عملی میدان میں اتر کے دیکھیں، لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں، آج نظریہ بن گیا ہے، معاف کیجئے گا اہل اسٹیج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج مقررین میں سے اکثر مقررین کا نظریہ بن گیا ہے، یار تقریر جمے گی کیسے، پوائنٹ کیسے لائے جائیں، اور یعنی لوگوں کی واہ واہ کیسے لوٹی جائے۔ یہ معاشرہ ہمارا دونوں طرف سے کچھ کمیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر تقریر سنو تو اصلاح کی نیت سے سنو، اس نیت سے تقریر سنو کہ کوئی راضی نہ ہو یا نہ ہو، مگر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ہمیں آپ کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے کے تاجدار کی رضا کی ضرورت ہے، احمد مختار کی رضا کی ضرورت ہے۔ آئیے، اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو حدیث پاک سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کر پروف کریں۔ اگر آپ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں گے، اٹھائیے، مشہور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے یعنی شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث قدسی ہے، اور یہ اس عالم دین کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ جن کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت نام لیتے ہیں تو ان کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ان کا نام جب لیتے ہیں تو امام جلیل کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، جلال الملت والدین کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اور یہ وہ عالم دین ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنی فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے
فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عالم بیداری میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ یعنی 75 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ الحمدللہ اس حدیث پاک کو تخریج کیا ہے حدیث قدسی۔ ذرا اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا اور اہل اسٹیج بھی بغور ذرا سماعت کریں اور ایمان کو تازگی بخشے ہم سب لوگ۔ اٹھائیے، اس کی سند یوں ہے وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى ولي انطلق إلى ولي انطلق إلى ولي فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته أحب إني لا أريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجيء ملك الموت عنده فيجلس ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكة ومعهم حنوت من حنوت الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة فيجلس الملك الموت عنده فيقول للروح يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية فيقول الروح للجسد هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك فيقول الجسد للروح مثل كذلك إلى آخر الحديث۔ یہ بہت لمبا متن ہے لیکن میں وقت کا پابند ہوں الحمدللہ۔ آپ کی دعا سے میں لمبی تقریریں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ لمبی تقریریں سننے کے بعد مطلب پوری رات تقریریں ہوئی۔ آج لوگ انداز بیان کو دیکھا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے یار کون خطیب صاحب آئے ہیں، انداز تو بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا انداز ہے، مگر قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انداز کی نیت سے تم نے تقریر سنی، بلکہ قیامت کے دن یہ سب پوچھا جائے گا تم نے جو تقریر میں کلمات سنے ان پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ آج بھائی یہ حدیث قدسی ذرا پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے، اے یہاں کے بسنے والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی جب ایک پرہیزگار بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ملک الموت فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے انطلق الی ولی، میرے ولی کے پاس چلے جاؤ، فاتنی بھی، اور اس کی روح کو نکال کر کے میرے پاس لے آؤ۔ آپ لائق مبارکباد ہیں یہ کمیٹی والے بھی، اور لائق مبارکباد ہیں اس گاؤں کے رہنے والے بھی، اور یہ علماء ذوی احترام بھی کہ انہوں نے اتنا بڑا مجمع یعنی انتظام کیا، کانفرنس کا انعقاد کیا، علماء کرام کو بلایا، آخرت کی تیاری کے لیے بلایا ہے تاکہ زندگی کے اندر انقلاب آ جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند ہوتا رہے، اعلیٰ حضرت کے پیغامات سنیوں تک پہنچتے رہے اور حضور مفتی اعظم ہند کے پیغامات پہنچتے رہے۔ غور کیجئے یہاں کے بسنے والے لوگوں، اگر آپ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے جب تم مرنے کے قریب ہوتے ہو، دنیا سے جانے کے قریب ہوتے ہو پرہیزگاری کے عالم میں، تو ارشاد فرماتا ہے اپنے فرشتے سے انطلق الی ولی، میرے ولی کے پاس چلے جاؤ، فاتنی بھی، اور اس کی روح کو نکال کر کے میرے پاس لے آؤ، فإنی قد جربتہ بالسراء والضراء، اس لیے کہ میں نے اپنے بندے کو غم کے عالم میں بھی آزمایا ہے، میں نے اپنے بندے کو خوشی دے کر کے بھی آزمایا ہے، جب میں نے اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازا اس کی زبان پر الحمدللہ رہا، اور جب میں نے اپنے بندے کو کوئی بیماری دی اس کی زبان پر تب بھی الحمدللہ رہا، میں نے اپنے بندے کو کبھی اولاد سے اس کی آزمایا تب بھی الحمدللہ بجا لایا، میں نے اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازا تب بھی الحمدللہ پایا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا پایا۔ تو اللہ فرماتا ہے فوجدتہ احب، میں نے اپنے محبوب بندے کو دونوں عالم میں اپنا شکر گزار بندہ پایا، اس لیے اے ملک الموت جاؤ، وہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کی دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں عزت و شرافت سے سرفراز کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، سرزمین کلواری، امام احمد رضا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ توجہ ہے، اجازت ہو تو تھوڑا پورا کر دیں پہلے اسٹیج کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری اختیار بھی کرو اور مطلب جو انسان نمازیں چھوڑتا ہے علی اعلان اور گپ شپ میں لگا رہتا ہے، حق بات کہہ دو تو اتنی کڑوی محسوس ہوتی ہے انسان کو جس کا کوئی جواب نہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے اور
کہہ لینے دیا جائے۔ ہم تو اس نیت سے تقریر کرتے ہیں کہ نیت یہی رہتی ہے کہ ہماری تقریر سن کر کے جو راہ راست پر رہا تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ ہمیں داد کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں بخشش کی بڑی فکر ہے۔ آگے دیکھیے اللہ کا پیارا کلام حدیث قدسی میں کیا ہے، فَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُهُ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور اہل اسٹیج بھی یہاں بیٹھے ہیں اور یہ علماء قرہ بھی بیٹھے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرو گے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں ضرور آئے گا۔ اگر دنیا میں یہ قاری قرآن جو فارغ ہوئے ہیں اگر عمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی فضیلت آگے آ رہی ہے۔ ٹائم چاہے جتنا بھی ہو رہا ہو مگر میں اس حدیث پاک کو پورا کر کے دم لوں گا۔ اگر میں متن حدیث پڑھتا تو 20 سے 22 منٹ اس کے پڑھنے میں لگ جاتے۔ ایک جگہ تو یہ کہنے لگے میں نے یہی حدیث پاک سنائی تھی، ارے یار مفتی شکیل صاحب بڑی لمبی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پھر بعد میں کرتے ہیں، مگر میں نے متن حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور متن حدیث کو پڑھے بغیر اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کا پیارا کلام حدیث قدسی ذرا دیکھے، اللہ فرماتا ہے اے ملک الموت میرے پرہیزگار بندے کے پاس چلے جاؤ، فإني قد جربته بالسراء والضراء، میں نے خوشی میں بھی آزمایا ہے اور غم میں بھی آزمایا ہے، فوجدته احبا، میں نے اپنے بندے کو محبوب بندہ پایا ہے، انی لاريد ان اريحه من هموم الدنيا، شان کریمی پر قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر قربان جائیے۔ دنیا میں تم نے رات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھے، دنیا میں تم جب جیتے تھے کبھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہو ہماری بیٹیاں اٹھ رہی ہے، کبھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہی ہے ہماری بہویں اٹھ رہی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر کے اپنے خانہ دل کو منور کر رہی ہے، اپنے ساس کا احترام کر رہی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ عورتیں ہوں گی اور یہی وہ مرد ہوں گے کہ اگر ان کے دل میں خلوص للہیت ہے تو قیامت کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ ان کے بارے میں فرمائے گا میں نے تمہاری بخشش کر دی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان۔ آگے چلیے ملک الموت پاس میں بیٹھتے ہیں، فیجلس ملک الموت، اور اکیلے نہیں آتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری تو اختیار کر کے دیکھو، پرہیزگار کے جنازے جب روح نکالنے کے لیے اکیلے نہیں آتے ہیں، وَمَعَهُ 500 من الملائکہ، 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے، آپ تو بعد میں مارکیٹ میں کفن لینے کے لیے جاؤ گے، آپ تو بعد میں جناب عالی یعنی خوشبو کا انتظام کرو گے، مگر ان کے ساتھ پہلے سے ہی جنتی کفن ہوا کرتا ہے، پہلے سے ہی حنوت نامی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ آخر میں لاسٹ میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جب اس کا جنازہ پرہیزگار کا جنازہ نکالا جاتا ہے گھر سے تو صفان من الملائکہ، اس کے گھر سے لے کے قبرستان کے دروازے تک فرشتوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے، اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، 70,000 من الملائکہ، ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے حضرت جبریل امین کے ساتھ چلتے ہیں، حضرت جبریل امین بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اعزا اقربا خاندانی لوگ بھی مسجد کے جنازے میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک پرہیزگار کی شان دیکھنی ہے تو دیکھو اور اس کے نمونہ اور مثال دیکھنی ہے تو ماضی قریب میں میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت والرضوان کا جب وصال ظاہری ہوا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، آنکھیں رکھنے والوں نے مشاہدہ کیا تھا، میرے مرشد کریم کے جنازے میں جتنی بھیڑ نظر آ رہی تھی اس سے اس حدیث پاک سے ثبوت ہوتا ہے تو اللہ کا پرہیزگار بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے میں انسان بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دیکھیے یہ پیارا مرشد کریم کا جنازہ سب نے دیکھا، یہ حدیث پاک اس بات کا ثبوت ہے کہ پرہیزگار کے جنازے میں کتنا ازدحام ہوا کرتا ہے۔ آئیے آگے دیکھیں، حدیث قدسی بیان کرتی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اگر آپ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو قرآن آپ کی سفارش کرے گا، نماز آپ کی سفارش کرے گی۔ اور توجہ کریں، ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو اس کو پورا کر دیں، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، ہاتھ اٹھا کر پروف کرو سب لوگ۔
माशाअल्लाह समझ माशाअल्लाह। में आ रही है बात? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, آپ دیکھنا چاہتے ہیں مدرسوں کی اہمیت، میں لاسٹ بات بیان کر کے ذرا اپنی جگہ لیتا ہوں، بولوں ابھی؟ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اس لیے کہ مجھے ٹائم کی کافی فکر رہتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کمیٹی والوں کا جو ٹائم مقرر ہے یا اہل اسٹیج نے جو مقرر کیا ہے وہ ٹائم چلا جائے۔ دیکھیے ذرا، اور گناہگار کی روح کیسے نکالی جاتی ہے وہ بھی تو دیکھیں، اسی حدیث قدسی کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ واخرج ابو یعلا فی مسندہ، جو بد عقیدوں میں جائے گا، بد مذہب میں جائے گا، باطل کوئی بھی فرقہ ہو ان سے ہاتھ ملائے گا اور اپنی لڑکیوں کا نکاح وغیرہ وغیرہ ان سے کرے گا، سمجھانے کا قیام کرے گا وغیرہ وغیرہ، اور بد عقیدہ ہو کر کے العیاذ باللہ اگر دنیا سے گیا تو حدیث قدسی بیان فرماتی ہے، اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے انطلق الی عدوی، میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ، اللہ بیان فرماتا ہے فاتنی بھی، اور اس کی روح کو نکال کر کے میرے پاس لے آؤ۔ مرنے والے کو ایک آنکھ نظر نہیں آتی ہے بلکہ 12 آنکھیں نظر آتی ہیں، 500 فرشتے پھر ساتھ میں آتے ہیں گناہگار اور بدعقیدے کی روح نکالنے کے لیے۔ جسے پروف دیکھنا ہو شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور دیکھ لے، جسے ثبوت دیکھنا ہو علامہ قرطبی انصاری کی تذکرہ فی احوال الموتى وامور الاخرہ دیکھنا ہو دیکھ لے، اس کے اندر پورے طور سے موجود ہے گناہگار کی روح نکالنے کے لیے 500 فرشتے آتے ہیں، ومعهم صفود من نار، اور ان کے ساتھ آگ کے آنکڑے ہوتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ گناہگار کی روح جب نکالنے کا وقت قریب ہوتا ہے فَإِذَا دَخَلَ وَصَلَ إِلَى شَعْرِهِ وَبَطْنِهِ وَفَخِذِهِ وَعَظْمِهِ، جب وہ لوہے آگ کا آنکڑا ملک الموت اس کے دان میں داخل کرتے ہیں، اس کی بال کو پار کرتا ہوا، اس کی کھال کو پار کرتا ہوا، اس کی ہڈیوں کو پار کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس کو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اے میرے دوستو، یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، شارٹ کٹ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور اہل اسٹیج بھی ہے۔ اٹھائیے تاریخ ابن عساکر، مدرسوں کی اہمیت اگر دیکھنا ہے، آج لوگ جو نگیٹو تھنکنگ سوچ رہے ہیں، نگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، الٹی سوچ رکھتے ہیں، آج قاری قرآن بنانے سے کیا ہوگا، آج حافظ قرآن بنانے سے کیا ہوگا، آج عالم دین بنانے سے کیا ہوگا۔ اٹھائیے تاریخ کی کتاب، تاریخ کا نام تاریخ ابن کثیر ہے اور جناب عالی اور بھی تاریخ ابن خلدون ہے، اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ ملے گا۔ مدینے کی سرزمین ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا نام عبد الرحمن فاروقی ہے۔ اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا، ذرا بغور سماعت کریں، اس سے مدرسے کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا نام عبد الرحمن فاروقی ہے، اس کے ساتھ اس کی اہلیہ رہا کرتی ہے اور تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ عبد الرحمن فاروقی مدینے کی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اہلیہ کے پیٹ میں بچہ ہے، ان قریب کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور یہ عبد الرحمن فاروقی یہ جنگ کے قائد اعظم ہے، جنگ کے لیڈر ہیں، لوگ ان کے پیچھے جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک تاریخ گواہ ہے، نعرہ بجا دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، اے لوگوں جنگ لڑنے کے لیے چلو۔ حضرت عبد الرحمن فاروقی نے یعنی نعرے کی آواز جب سنی، اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، اے میری شریک حیات، میں تو جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سے جا رہا ہوں، مگر جاتے جاتے تو نصیحت دے کر کے جا رہا ہوں، اگر زندہ آ گیا تو نصیحت سمجھ لینا اور اگر دنیا سے چلا گیا تو وصیت سمجھ لینا۔ اہلیہ محترمہ نے کہا، بتائیے اے میرے شوہر نامدار، آپ کی کیا نصیحتیں ہیں اور آپ کی کیا وصیتیں ہیں، ذرا بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن فاروقی نے پہلی نصیحت تو یہ کی کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد 30,000 کی رقم نکالی اور کہا، ذرا توجہ فرمائے، 30,000 کی رقم نکالنے کے بعد کہا، اے میری شریک حیات، یہ 30,000 کی رقم میں تم کو بینک بیلنس مضبوط کرنے کے لیے دے کر نہیں جا رہا ہوں، کاروبار کرنے کے لیے دے کر نہیں جا رہا ہوں، یہ 30,000 کی رقم اس لیے دے کر جا رہا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر لڑکے کی شکل میں پیدا ہو تو اسی پیسے کی مدد سے اس کو دین کا عالم بنا دینا، اور اگر اسی یعنی لڑکی پیدا ہو تو اسی پیسے کی مدد سے اس کو دین کی عالمہ بنا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ذرا دیکھیں آگے کیا ہوا، جلدی جلدی سفر طے کیا جائے اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ آگے دیکھیے، ادھر توجہ کریں، ادھر نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، اس لیے کہ گفتگو بہت قیمتی ہے آپ کے لیے بھی اور ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے بھی۔ ہم شوقیہ خطیب نہیں ہیں، ہم تو وہ خطیب ہیں کہ قوم اگر راہ راست پر آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہو جائے تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ ہمارا نظریہ یہی رہتا ہے کہ تقریر جب بھی ہو قوم کو سچا پیغام دینا
چاہیے اور آخرت کی تیاری کروانا چاہیے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ جامعۃ الرضا بریلی شریف۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ فرمائے، اپنی اہلیہ کو 30,000 کی رقم دے دی اور نصیحت کی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کا عالم بنا دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو دین کی عالمہ بنا دینا۔ اور دوسری نصیحت یہ کر کے جا رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرے جانے کے بعد کسی اجنبی سے ناجائز تعلقات قائم مت کر لینا، ورنہ تم غدار خاتون کہلاؤ گی، تم غدار خاتون کہلاؤ گی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبد الرحمن فاروقی اپنے گھر سے جدا ہو گئے، الوداعی سلام کہا، بیوی کی اور چلے گئے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دعائیں دی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، زمانہ گزرتا گیا، ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں ایک حسین و جمیل لڑکا عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کا نام ربیعۃ الرائے رکھا، عمدہ رائے والا، اچھی رائے والا۔ ربیعۃ الرائے دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب جب ربیعۃ الرائے 5 برس کے ہو گئے ہیں، یہ تاریخ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ان مدارس کا رول کیا ہے؟ ان حفاظ کرام کا رول کیا ہے؟ ان قرائے کرام کا رول کیا ہے؟ ان علماء کا رول کیا ہے؟ ان مولاناؤں کا رول کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں ان کی حقانیت کا معاملہ کیسا ہے؟ یہ پورا پروف ہے۔ 5 برس کے ہو گئے ہیں ربیعۃ الرائے، اب ان کی ماں کو اپنے شوہر کی نصیحت یاد آئی، عبد الرحمن فاروقی کی نصیحت یاد آئی، اور آنے کے بعد حضرت ربیعۃ الرائے کی والدہ محترمہ قاری صاحب کی بارگاہ میں لے گئی مدینے کی سرزمین پر، اور جانے کے بعد کہا، اے قاری صاحب، یہ میرا پیارا بیٹا ربیعۃ الرائے ہے، یہ پیارا نور نظر ربیعۃ الرائے ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ اس کے والد گرامی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے، ان کی نصیحت کی کہ اس کا داخلہ کرا دیا جائے، بچے کا داخلہ کرایا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، زمانہ گزرتا گیا، کچھ دنوں میں بچے نے ناظرہ پورا کر لیا، حافظ قرآن ہو گیا۔ تاریخ نے اعلان کیا ہے کہ جب ربیعۃ الرائے 25 برس کے ہو گئے تو جید عالم دین بن کر کے فارغ ہوئے، سبحان اللہ۔ آگے ذرا دیکھیں، اسی پر بس نہیں ہوا ہے، جب پورے عالم دین ہو گئے، توجہ سے سننا ذرا، قاری قرآن ہو گئے، اور اتنا شاندار قرآن کریم پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں آیا ہے، عربی الفاظ بھی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن میں ترجمہ صرف سنا رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نظریں جھکائے ہوئے حضرت ربیعۃ الرائے قبلہ رخ ہو کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اہل مدینہ کا گزر ہو رہا تھا، مدینے کے کچھ لوگ گزر رہے تھے، سودے کانوں سے آواز ٹکرائی، کوئی بڑے اچھے لب و لہجے میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ پوری سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، دلوں میں گھر گھر گئی تلاوت قرآن کریم۔ دوڑے دوڑے چپکے سے ادب کے ساتھ اہل مدینہ حضرت ربیعۃ الرائے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، تو زانو ہو کر کے بیٹھے ہیں حضرت ربیعۃ الرائے کی بارگاہ میں۔ اس سے علماء کا ادب و احترام سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عام انسان جب ان علماء کی بارگاہ میں جائے تو اپنے یعنی ادب کے ساتھ حاضری کی سعادتیں حاصل کرے، ان سے مسئلہ پوچھے تو اونچی آواز میں مسئلہ نہ پوچھے، ان سے کوئی کلام کرے تو اچھے ادب کے دائرے میں کلام کرے۔ یہ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے، یہ ان کا رویہ اہل مدینہ کا ہمیں سبق دیتا ہے، یہ ان کا تعامل ہمیں سبق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ربیعۃ الرائے کو سلام کیا، نظریں اٹھائی، اور نظریں اٹھانے کے بعد اہل مدینہ نے کہا، اے قاری صاحب، تم قاری قرآن، بڑا اچھا قرآن کریم پڑھتے ہو، بڑا اچھا لب و لہجہ ہے، بڑا اچھا انداز ہے قرآن کریم پڑھنے کا، ہم ایک بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ربیعۃ الرائے نے کہا، عرض کرو، کیا بات ہے، آخرکار وجہ کیا ہے؟ اہل مدینہ نے کہا، آپ بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے ہو، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج ہی سے آپ کو مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کون سی مسجد نبوی؟ جس میں میرے آقا کریم کے قدم مبارک گئے ہیں، جس میں صدیق اکبر کے قدم مبارک گئے ہیں، جس میں فاروق اعظم کے قدم مبارک گئے ہیں، خلفائے راشدین کے قدم مبارک گئے ہیں، بڑے بڑے صحابیوں کے قدم مبارک
मुबारका उस मस्जिद के अंदर गए हैं, उस मस्जिद का इमाम मुकर्रर किया जा रहा है रबियतुल राय को। अल्लाहु अकबर, इमाम मुकर्रर हो गए हैं रबियतुल राय। उसके बाद हुआ क्या, सुभान अल्लाह, एक दिन ईशा की नमाज के बाद हजरत रबियतुल राय अपनी माँ की बारगाह में आए। आंखों से आंसुओं का धारा बह रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हजरत रबियतुल राय की वालदा तो वालदा होती है, वालदा दिल की बातों को समझ लिया करती है। अगर बच्चा परेशान हो तो वालदा को पता चल जाता है, चाहे बच्चा जवान हो तब भी परेशानी का एहसास माँ कर लेती है, बच्चा पूरा है तब भी माँ उसकी परेशानी का एहसास कर लेती है। इसलिए कि माँ जैसी अनमोल चीज इस दुनिया में कहाँ है। माँ का मर्तबा बाप से भी अफजल आला इस एतबार से है कि हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर बताया है तो बार बार मेरे आका ने उसकी वालदा मुहतरमा को बताया है। और उसके बाद बाप का मकाम है, यूं तो दोनों का मकाम अफजल आला है मगर दोनों में कदर तफावुत है। अल्लाहु अकबर, हजरत रबियतुल राय की वालदा मुहतरमा ने जब अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे तो कहा, प्यारे बेटे, मायूब की गया या रबियतुल राय, ए रबियतुल राय, तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है, आखिरकार तुम्हारे रोने का कारण क्या है। माँ की बारगाह में हजरत रबियतुल राय ने कहा, अम्मा जान, आज मेरे दिल में एक सवाल गर्दिश के जहन में सवाल गर्दिश कर रहा है। माँ ने कहा, क्या सवाल है। तो कहा, अल्लाह ने मुझे हाफिज कुरान भी बना दिया, अल्लाह ने मुझे कारी कुरान भी बना दिया, मैं जिस आलिम दीन बनकर के फारिग हुआ, मगर अम्मा जान मेरे दिल में एक सवाल गर्दिश कर रहा है। आखिरकार मुझे पता न चला मेरे बाप का नाम क्या है, मुझे पता न चला उनका मिशन क्या था, उनका काम क्या था, वो क्या करते थे। जब ये सुना तो हजरत रबियतुल राय की वालदा मुहतरमा की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और कहा, बेटा, जब तुमने सवाल कर दिया है तो सुनो। अब से 30 साल पहले मदीने की सरजमीन से एक शख्स रहा करता था यहाँ, उसका नाम अब्दुल रहमान फारूकी था और तुम्हारा जन्म भी न हुआ था। मुझे नसीहत करके गया था, जंग का कायदे आजम था कि अगर यानी बच्चा लड़की की शक्ल में पैदा हो तो दीन की आलिमा, दीन का आलिम बना देना, और अगर लड़की पैदा हो तो दीन की आलिमा बना देना। अल्लाहु अकबर, आज अगर वो होते तो कितना खुश होते, लेकिन तारीख गवाह है। अहले स्टेज भी तवज्जो करे, तारीख कह रही है अभी 30 साल का जमाना गुजर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान फारूकी भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल के बाद अहले मदीना की याद आई है, 30 साल के बाद अपने बच्चों से मुलाकात की याद आई है। हजरत अब्दुल रहमान फारूकी ने अपना बिस्तर बांधा और नक्शे सफर बांधा और मदीने की सरजमीन पर कदम रखा। देखते क्या है, अल्लाहु अकबर, अपना दरवाजा देखा, दरवाजे पर यानी दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो देखते क्या है, तवज्जो करें, एक नौजवान इंसान है जिसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है और जिसके चेहरे पर यानी सर पर अमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, सफेद रंग का लिबास जेब तन किए हुए है, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। उस नौजवान ने हजरत अब्दुल रहमान को सलाम किया, मगर तारीख गवाह है सलाम देने की बजाय हजरत अब्दुल रहमान का चेहरा लाल हो गया है गुस्से से, और तरह तरह के शुकूक व शुबहात जहन में आने लगे, तरह तरह के शक जहन में आने लगे। इस अजनबी ने मेरे घर पर नाजायज कब्जा कर लिया है, ये कौन अजनबी आ गया है जिसने मेरे घर पर नाजायज कब्जा कर लिया है। थोड़ी देर के बाद ईशा की अजान हो जाती है। हजरत रबियतुल राय इमामत के फराइज अंजाम देने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर, जब मस्जिद नबवी के अंदर चले गए, हजरत अब्दुल रहमान फारूकी एक दूर दराज मकाम के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और थोड़ी देर बाद सोचते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर ताज शरिया इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मदरसा अनवारी रजा दारुल अनवारी रजा कलवारी, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह, ये दस्तार बंदी जिनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी वो मुबारक कलवा में मेरे रसूल की जीनत बनने जा रहे हैं माशाअल्लाह। और आप देखेंगे बहुत जल्द शेखुल अदब जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला की भी आमद होने जा रही है। बहुत शानदार तकरीर हो रही है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहिब उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, और दिल से मुबारकबाद पेश की जाती है हजरत अल्लामा मौलाना हारून साहब क़िबला, जिनकी ये मेहनतें, ये कोशिशें हैं कि आप मदरसा अनवारे रजा की कोख से निकलने वाली ये आवाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो 11 तलवा की सूरत में है, और अभी आप देखेंगे उसका ऐलान होगा। खैर, हजरत की तकरीर हो रही है और बहुत कामयाब तकरीर हो रही है माशाअल्लाह। बैठ जाए आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाए और सुकून के साथ तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और
درود پاک پڑھ کر سنائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھ جائیں اور اگر آپ کی خوشی خوشی اجازت ہو تو اس بیان کو مکمل کر لیا جائے. بتاؤ اجازت ہے؟ آپ اٹھا کر بتائیں اجازت ہے؟ درود پاک پھر بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے کیسی تربیت اور مدرسوں کا کیا رول رہا ہے. آج انسان اگنور کر دیتا ہے مدرسوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اصل میں نظریہ یہ ہو گیا ہے اگر فارغ ہوگا تو کھائے گا کیا, اگر قاری قرآن بن گیا تو کمائے گا کیا, اور پیسے کہاں سے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی غلط سوچ پیدا ہو گئی ہے اور نگیٹو تھنکنگ کا انسان شکار ہو چکا ہے. الحمدللہ آج میں ان لڑکوں کو نصیحت کرتا ہوں اور جتنے بھی طالبان علوم نبویہ ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنے وقتوں کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا. اب جب تم نے اس لائن میں قدم رکھا ہے تو قرآن کریم کی دور بھی کیا کرنا, قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے خانے دل کو منور کیا کرنا, اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت تم کرو گے اور ثمرہ تمہارے والدین کو بھی عطا کیا جائے گا اور تم کو بھی عطا کیا جائے گا. اس لیے تم خوش قسمت ہو اور وہ بھی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں جو ان کے اساتذہ ہیں سلسلہ بسلسلہ جو علم دین یعنی پھیلا رہے ہیں اور علم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے حضرت عبد الرحمن کی بات چل رہی تھی, مدینے کی سرزمین ہے, عشاء کی اذان ہو گئی. میرے دوستو ذرا سنو کتنا پیارا معاملہ ہے. وہ تو نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے ہیں. اب حضرت عبد الرحمن فاروقی جب آئے تو اب کی بار دروازہ مطلب یہ ہے کہ کھٹکھٹایا نہیں بلکہ آواز لگائی. تاریخ گواہ ہے کہ 30 سال کے بعد بھی جب انہوں نے آواز لگائی تو ان کی بیوی کے کانوں سے جیسے ہی آواز ٹکرائی تو فلم تشف کا لفظ آیا ہے. ان کی عورت نے, ان کی بیوی نے اپنے شوہر نامدار کی آواز کو پہچاننے میں کسی طریقے کا شک و شبہ نہیں کیا بلکہ یہ پا کر بولی کہ یہ ہو نہ ہو میرے شوہر نامدار عبد الرحمن فاروقی کی آواز. عبد الرحمن فاروقی کی آواز ہے. دروازہ کھولا. اب دروازہ جب کھولا تو حضرت عبد الرحمن فاروقی کو سلام کیا, السلام علیکم. مگر تاریخ گواہ ہے پہلے سے زیادہ چہرہ اور زیادہ لال ہو گیا ہے اور غصے میں چہرہ لال ہو گیا ہے. سلام کا جواب نہیں دیا اور تاریخ کے اندر آیا ہے طرح طرح کے کڑوے جملے بولنے لگے. تم نے میری نصیحت کو پامال کیا ہے, تم نے یعنی غداری کی ہے اور تم ایک یعنی غدار خاتون ہو. میں تمہیں نصیحت کر کے گیا تھا لیکن وہ اجنبی کون ہے اور اس نے یعنی کس نے گھر میں قبضہ جما لیا ہے. اللہ اکبر. آج کی اگر عورت ہوتی تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی الا ماشاء اللہ. آج بھی بہت اچھی بیویاں پائی جاتی ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں مگر اکثریت نافرمانی پر مشتمل ہے. نافرمانیاں زیادہ ہو رہی ہیں. ہماری بہو بیٹیاں اس بات کو ذرا غور سے سنیں اس لیے کہ ان کی زندگی یہ یہاں والی جو زندگی ہے ایک خواب ہے. ہم سب کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہے. ایک دن ایسا آئے گا جو سچے گھر چلے جائیں گے, اچھے گھر چلے جائیں گے جس کو قرآن نے کہا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں میں کہنا یہی چاہتا ہوں دنیا کو حقیقت میں سمجھو. دنیا ایک آئینے کی طرح ہے. آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے اپنی شکل دکھائی دیتی ہے. دنیا کی حقیقت قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے. کہیں پر بیان فرمایا گیا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اگر نیکیاں کرو گے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن فاروقی نے کیا کہا, کون تھا یہ؟ تو ان کی بیوی نے کیا پیارا جواب دیا, 10-5 منٹ اور جھیل لو گے. ارے 10-5 منٹ جھیلو گے بھائی. جھیلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بریلی شریف سے مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں تو انہیں بھی جھیلا جائے. سن رہے ہیں نا دل سے.
اور عملی میدان میں بھی اترنے کی کوشش کرنا. یہ بناوٹی پن چھوڑ دو بالکل. میں سچائی بتا رہا ہوں. میں نے ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر دیکھے ہیں جب عمر اتنی آ جاتی ہے اپنا پائجامہ تک نہیں باندھ پاتے ہیں. اتنی ناتوانی اور اتنی کمزوری, اتنی نقاہت ہو جاتی ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے اور قریب آ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن فاروقی کی بیوی نے کیا جواب دیا تھا, اس جواب پر ذرا قربان جائیں. اور اہل اسٹیج کی ذرا اہل اسٹیج کی ذرا توجہ. آپ دیکھیں ان کی اہلیہ محترمہ نے جواب دیا تھا اور جواب یہ دیا تھا, اے میرے شوہر نامدار, آپ نے جو باتیں کہنا تھی کہہ دی اور آپ کی جو سوچ تھی وہ آپ نے میرے سامنے ظاہر کر دی. آپ یہ کہہ رہے یہ اجنبی کون ہے, اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, اس کا آنسر میرے پاس نہیں ہے. اے میرے شوہر نامدار, مسجد نبوی کے اندر چلے جاؤ, ہر سوال کا جواب مل جائے گا. مسجد نبوی کے اندر چلے جاؤ, تاریخ گواہ ہے. دوڑے دوڑے حضرت عبد الرحمن فاروقی مسجد نبوی کے اندر گئے اور مسجد نبوی کے اندر جب گئے دیکھا وہی نوجوان لوگوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے, عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے اور سورہ یاسین شریف میں سے کچھ آیتیں پڑھ رہا ہے. انہوں نے بھی جلدی وضو کیا, 2 رکعتیں نکل چکی تھی. انہوں نے بعد میں 2 رکعتیں مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد جب سلام پھیرا تو وہی نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے لوگوں کو منجانی باتیں بتا رہا ہے. اے لوگوں, اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرو. اے لوگوں, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اے لوگوں, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا کرو. اے لوگوں, ماں باپ کے ہاتھ پہ یعنی ہاتھ چوما کرو. اس سے پتا چلا ایک عالم دین اگر مدرسے میں علم دین حاصل کرتا ہے, ماں باپ کے ادب کا طریقہ سیکھتا ہے, ایک قاری قرآن اگر قرآن کی تلاوت پڑھنا سیکھتا ہے تو باپ کی قبر پر کبھی سورہ کہف پڑھتا ہے, کبھی یاسین شریف پڑھتا ہے, کبھی سورہ جمعہ پڑھتا ہے, کبھی سورہ واقعہ پڑھتا ہے, کبھی سورہ تغابن پڑھتا ہے, کبھی سورہ کہف پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کی بخشش کرواتا نظر آتا ہے. ادھر توجہ کریں, کوئی کیڑا آ گیا ہوگا, ذرا کیڑے تو یہاں عام بات ہوتی ہے مجلس کے اندر. ذرا توجہ کریں اور درود شریف پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھا تاریخ گواہ ہے بعد میں لوگ مصافحہ کر کے مسجد سے نکلنے لگے. لاسٹ میں عبد الرحمن فاروقی نے بھی مصافحہ کیا اور تاریخ میں یہ لفظ بھی آیا ہے جب وہ باتیں بتا رہے تھے ربیعۃ الرائے, اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو, وہ حضرت عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہ رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہے تھے, اے کاش میرا لڑکا بھی قاری قرآن ہوتا, اے کاش میرا لڑکا بھی عالم دین ہوتا, اے کاش میرا لڑکا دین کا مفتی ہوتا, اے کاش میرا لڑکا عالم دین ہوتا, اے کاش میرا لڑکا مسائل شرعیہ کا جاننے والا ہوتا. آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہ رہا ہے. جب ماں باپ کی فضیلت کو اس کی زبان سے سنا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جب اس کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ سنا تو آنکھیں نم ہو رہی ہیں. جب اس کی زبان سے ماں کی عظمت کے الفاظ سنے تو اس کی آنکھیں عبد الرحمن کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں اور اچانک یہ الفاظ نکل پڑے ہیں, اے کاش میرا بچہ قاری قرآن ہوتا, اے کاش میرا بچہ عالم دین ہوتا, اے کاش میرا لڑکا دین کا فاضل اور مفتی ہوتا تو میرے ایمان کو یعنی مزید ترقی ہوتی, مجھے کتنا سکون ملتا. لیکن تاریخ گواہ ہے لاسٹ میں یکے بعد دیگرے لوگ مصافحہ کر کے نکلنے لگے. لاسٹ میں حضرت عبد الرحمن فاروقی نے بھی مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد ان نوجوان سے کہا, اس نوجوان سے کہا, اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے, تم کہاں رہتے ہو, تمہارے باپ کا نام کیا ہے. جیسے ہی نام پوچھا کہا میرا نام ربیعۃ الرائے ہے. اور اس کہا کس کے بیٹے ہو, تمہاری ولدیت کیا ہے. تاریخ گواہ ہے پاپا کا ربیعۃ الرائے, تو ربیعۃ الرائے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ پڑا. آپ رونے لگے اور روتے روتے ڈبڈباتی ہوئی آواز میں اور پھگلاتی ہوئی آواز میں اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن میری والدہ کے بقول اب سے 30 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ رہا کرتا تھا, نام اس کا عبد الرحمن فاروقی تھا. وہ جنگ کا قائد اعظم تھا اور میرا جنم بھی نہ ہوا تھا, میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. عبد الرحمن فاروقی نام کا شخص تھا. میری ماں کو نصیحت کر کے گیا تھا, 30,000 کی رقم دے کر کے گیا تھا اور یہ کہہ کر کے گیا تھا اگر لڑکے کی شکل میں تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہو اسی پیسے کی رقم سے اس کو دین کا عالم بنا دینا, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی پیسے کی مدد سے اس کو دین کی عالمہ بنا دینا. میں پیدا ہو گیا, عالم دین بھی بن گیا, پتہ نہیں میرے باپ زندہ ہے یا نہیں. اگر آج ہوتے تو کتنا سکون میں. نعرہ تکبیر. پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ
दाई रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सर जमीने कलवारी जश्ने दस्तार बंदी। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। یہ دل کی آواز ہے، جمانے کی نیت سے تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ جمے نہ جمے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جمانے والے لوگوں کو نہیں جانتے، ہم تو ایسا ہے کہ ہم مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں لو لگا کر کام کرتے ہیں۔ نظر ان کی ہوگی، کرم ہم پر ہوگا، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو جمنے کی نیت رکھتے ہیں ان کی نیت یہی رہ جائے گی، اور جو خلوص کی نیت رکھتے ہیں الحمدللہ وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب یہ باپ نے سنا کہ اب سے 30 سال پہلے ایک بچہ ایسا میرا عبد الرحمن فاروقی رہا کرتے تھے، تو تاریخ نے یہ بھی بتایا باپ سے رہا نہ گیا، عبد الرحمن فاروقی سے رہا نہ گیا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا، اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا، حضرت ربیعۃ الرائے کو گلے سے لگا کر کے معانقہ کر کے بولے بیٹا چپ ہو جاؤ، اب سنا نہیں جاتا۔ اب بالکل واضح ہو گئی ہے حقیقت، آپ کی والدہ محترمہ نے جو بتایا ہے، اب سے 30 سال پہلے جو نوجوان تھا عبد الرحمن فاروقی نام کا جو شخص تھا، اور جو تمہاری ماں کو نصیحت کر کے گیا تھا، جو جنگ کا قائد اعظم تھا، جو جنگ کا لیڈر تھا، اب سے 30 سال پہلے جو مدینے کی سرزمین سے اپنے دنیاوی کام کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں ہے، تمہارے سامنے تمہارا باپ عبد الرحمن فاروقی۔ یا غوث اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اہل سنت زندہ باد تکبیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت عبد الرحمن فاروقی اپنے بیٹے کو لے کر گئے، دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ ایسا شوہر ہو اور ایسی عورت ہو جس کے اخلاق پر قربان جائیے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت عبد الرحمن فاروقی نے معافی تلافی کی، میں نے تمہیں برا سمجھا، مجھے معاف کر دیا جائے، تم تو بڑی نیک باز خاتون ہو، پاک باز خاتون ہو، عفیفہ ہو۔ آج مجھے اس حکایت سے تاریخی بات سے یہ بھی پتا چلا، آج اگر ہماری بہو بیٹیاں، اگر ہماری لڑکیاں اسلامی تعلیم سے آراستہ ہو، جیسے آج ہی 6 لڑکیوں کی دستار ہوئی ہے الحمدللہ، اور 11 لڑکے یہ حافظ قرآن بن کر کے فارغ ہوئے ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں اگر قاری قرآن بنے گا تو کھائے گا کیا، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں اپنی بچی کو عالمہ کیسے بنائیں اور کیوں کر بنائیں، کیا فائدہ ہوگا، میں بتا دینا چاہوں گا، اگر لڑکی عالمہ بنے گی تو اپنی ماں سے پردے کے احکام بیان کرے گی، اپنے خاندان میں پردے کے احکام بیان کرے گی، اپنے خاندان کی لڑکیوں کو راہ راست پر لائے گی، اور لڑکا بھی تبلیغ کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، وہ لڑکی دوسری لڑکیوں کو بتائے گی اے میری بہنوں دوسروں کے سامنے بے پردہ مت آنا، اس لیے کہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ آیت پردہ بتائے گی اور بتاتی نظر آئے گی۔ اے میری بہنوں، اللہ نے اپنے پیارے نبی سے بیان فرمایا کہ اے محبوب آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے، آج ہم یہ رونا بھی روتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی ہے، یہ رونا رویا جاتا ہے کہ نہیں رویا جاتا ہے؟ آج ارتداد کا شکار بھی ہو رہی ہے لڑکی، آج معاذ اللہ کہیں کہیں لڑکی دوسروں کے ساتھ بھی جا رہی ہے، آج ہم ان کے گلے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ چلی گئی کتنی غدار ہے، لیکن کبھی ان اسباب پر بھی غور کیا ہے آخرکار دوسرے کے ساتھ لڑکی کیوں جا رہی ہے؟ اگر ہم نے سورہ نور کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہوتی اور آیت پردہ کے احکام بتائے ہوتے، آیت پردہ کا مطلب بتایا ہوتا تو ہماری لڑکی شاید یہ قدم نہ اٹھاتی، جیسے کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مومنہ عورتوں سے فرما دو يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ جب چلے تو نگاہوں کو نیچی کر کے چلے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
زینتہن اپنی پارسائی کی حفاظت کرے ولا یبدین زینتہن اپنے سنگار کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود ہی ظاہر ہے ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن اور جب راستے میں چلے یا گھر کے اندر بھی ہو تو اپنا دوپٹہ اپنے گریبانوں پر ڈھک کر چلے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے مامون ولا یبدین زینتہن اپنے سنگار کو اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اپنے سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور اپنے سگے بھتیجوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اپنے سگے بھانجوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے یا اپنے جیسی دوسری عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے یا ایسے نابالغ بچوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے آگے دیکھیں قرآن کریم نے کہاں تک ارشاد فرمایا اور کیا مزاج دیا ہمیں آج ہماری لڑکیاں کالج جا رہی ہے بے پردگی کا معاملہ کر رہی ہے راستے میں چلتی ہے تو دوپٹہ گلے میں نہیں ہے دوپٹہ بالکل باہر پھینک دیا گیا ہے معاف کیجیے گا جو معاشرے کی حالت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے بس تقریریں سن لی جاتی ہے معاشرے میں کون مولانا صاحب آئے تھے اور کہاں کے مفتی صاحب آئے تھے کتنا اچھا وہ لہجہ تھا کتنی چیخو پکار کر رہے تھے اور کتنا اچھا انداز تھا نہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کے دل کی آواز کو دیکھنا چاہیے ان کے پیغام کو دیکھنا چاہیے اور آج نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ ہماری لڑکیاں اور ہماری بہو بیٹیاں جب کہیں بھی جائیں چاہے فنکشن میں جائیں چاہے اپنے گھر کے اندر رہے اور اگر اجنبی مرد سے سامنا ہو رہا ہے تو پہلے الرٹ ہو جائے اور پردے کا اہتمام اور انصراف میں لگ جائے اور یہ احکام کون جانے گا جو ہماری بیٹی دینی اسلامی مدرسے میں داخلہ لے گی ان علماء کرام کی بار اپنے معلمات کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرے گی ان سے مسائل شرعیہ سیکھے گی اس کو یہ پتہ چلے گا کہ پردہ کیا ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے ماں باپ کے ادب کا طریقہ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اور نماز کا طریقہ کیا ہے اگر سچے معنی میں عالمہ بن گئی تو تمہاری بھی بخشش کا ذریعہ اور قرآن نے یہاں تک کہا ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میں آخری بات یہ کہہ کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں علماء اور بھی ہیں اور ہمارے بہت بڑے خطیب حضرت العلام مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی رونق اسٹیج ہونے والے ہیں اور قائد اہل سنت کے داماد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاشق حسین صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے اور جامعۃ الرضا کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شکیل صاحب نواب گنجوی ضلع بریلی شریف وہ بھی انشاءاللہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں میرا نام بھی شکیل احمد ہے مگر میں پرنسپل نہیں ہوں میں ایک عام مدرس ہوں اکثر جگہ لوگ مجھے پرنسپل سمجھتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے میں وہاں پڑھاتا ہوں اور حضرت کا نام بھی محمد شکیل ہے وہ یہاں انشاءاللہ ابھی رونق اسٹیج ہونے والے ہیں آپ دیکھیں قرآن نے یہ مزاج دیا ولا یضربن بارجلہن لیعلم آخری بات ہے عورتیں لڑکیاں ذرا غور سے سنیں ولا یضربن بارجلہن جب گھر میں چلے تو چلتے وقت اپنے پیروں کو زمین پر دھم دھم زور سے نہ مارے زور سے نہ مارے کیوں لیعلم ما یخفین من زینتہن اس لیے کہ اگر وہ زور سے اپنے پیروں کو ماریں گی تو ان کا چھپا ہوا سنگار ظاہر ہو جائے گا اور چھن چھن کی آواز جب انسان کے کان میں جائے گی تو غلط شبوک و شبہات اپنے ذہن میں دوڑائے گا اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا طرح طرح کے خیالات ذہن میں لائے گا اب بتاؤ یہاں کے بسنے والے سن لیے قرآن نے یہ مزاج دیا جب گھر میں چلے تو اپنے پیر کو زور سے نہ مارے اب بتاؤ ان لڑکیوں کو ان ماں باپ کو ذمہ دار نہیں ہوں گے جن کی لڑکیاں کالجوں میں جا رہی ہے اور بے پردہ جا رہی ہے اور غیروں کے ساتھ بات کرنے میں جھجک نہیں رہی ہے لڑکیاں جا رہی ہے اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اگر مسئلہ شرعیہ بتا رہا ہے تو اس کی بے عزتی ہو رہی ہے میں کہنا یہ چاہوں گا اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے یہ دنیا ضرور ایک دن فانی ہے اور ایک دن جانی ہے اور اپنی جان بھی اس جہاں سے جانی ہے اگر جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو آخری بات بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو اپنی لڑکیوں کو بھی تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دو اور یہ جو حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے اساتذہ کی ہمیشہ ادب و احترام کرے اور خود بھی قرآن کریم پر عمل کرے تو جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے نظر آئیں گے سبحان اللہ جس کا بیان سورۃ الواقعہ 27ویں پارے کے اندر کیا گیا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال
والجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين. اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر کی جائے گی. یہ اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غزل سہل غلطی ہو گئی ہو میں آپ سب کو گواہ بنا کر رجوع لاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری توبہ